پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ معاملات کون خراب کر رہا ہے شیخ صاحب؟ آپ کی نظر میں کون معاملات پھر پی ٹی آئی کے اندر خراب کر رہا ہے؟ میری نظر میں تو وہ کر رہے ہیں جو بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو ہر وقت شامل ہی نہیں ہونا چاہتے۔ دیکھیے اگر کوئی پرابلم ہم نے ان کو کہا کہ آئیے بیٹھ جائیے، کئی بار تو میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے اپنی زندگی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کسی جگہ بھی ڈائیلاگ میں آپ شرکت کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، چاہے میں نے اپنی بزنس لائف میں دیکھا ہو یا پولیٹیکل لائف میں دیکھا ہو۔ یہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں اکیلا ایک آدمی یا ایک چند لوگ سارا کریں۔ یہ ڈیموکریٹک سسٹم میں تو مل جل کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ بتا دیجئے کہ یہ 1.5 سال ہو گیا ہے، کتنی انہوں نے حکومت سے پالیسیز پہ بات کی ہے نیشنل اسمبلی میں، صرف یہی کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں یا ایک دوسرے کے دشنام ترازی ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیے نا، کوئی بھی اگر ہماری طرف سے بھی کوئی ہے تو وہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ان کے آئے کہ بیٹھیں، وہ ڈائیلاگ کرتے نہیں ہیں، اس سے پہلے بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو جان بوجھ کے اس کا مطلب ہے کہ ملک کی حالت کو سلجھانا نہیں ہے۔ جب تک دیکھیے میں چائنا کی جو مثال دے رہا ہوں نا، انہوں نے 35 سال 10% گروتھ کی ہے، ترقی کی ہے ریگولر۔ ہمارے ہاں اس وقت بھی ہمارا ملک آگے بھی نہیں بڑھ رہا، 2%، 3% اس وقت گروتھ ہوگی۔ یہ جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے اس میں سے یہ سیلاب آ گیا ہے تو شاید وہ گروتھ اور کم ہو جائے گی۔ 2% تو آبادی بڑھ رہی ہے۔ اب ہم مل کے لڑتے رہیں گے، آپس میں اختلاف کریں گے، ہوگا کیا؟ ملک کا جو صورتحال ہے، اکانومی، ہم دنیا کے آخری ملکوں میں ہیں اکانومی کے لحاظ سے۔ تو اکیلا کوئی بھی اس پارٹی ہو، یہ جمہوری سسٹم میں اگر لوگوں کو غربت سے نہیں نکالیں گے، اگر لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر نہیں ہوگا، اگر ان کو ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن شیخ صاحب یہ جو گنڈاپور صاحب نے کل کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے جس کی مختلف جماعتوں نے مخالفت بھی کی ہے، پیپلز پارٹی ANP نے بھی مخالفت کی ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ جو سیلاب کے بعد ایک ڈیمز کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز بننے چاہیے، اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ سیلاب سے ڈیمز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ گنڈاپور صاحب کے بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں ان کے بیان کو بہت سراہتا ہوں، انہوں نے بہت ہی اچھا بیان دیا۔ دیکھیے اس وقت انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے، یعنی جو ریاست ہے وہ امپارٹنٹ ہے، لوگ امپارٹنٹ ہے، بجائے کہ ہم اپنی اپنی پارٹی کی بات کریں یا اپنے اپنے صوبوں کا اختلاف۔ تو آپ سمجھتے ہیں شیخ صاحب کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ میں بہت ویگورسلی، آج سے نہیں، میں تو شروع سے، جب میں پچھلے کوئی 28 سال سے قومی اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں، ہر وقت میں نے تو ایک ہی بات کی، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ چلو کالا باغ ڈیم پہ اگر کنسنسس نہیں بھی بنا تھا تو اور کوئی ڈیم بن جاتے، میرے چنیوٹ میں ڈیم کی گنجائش ہے، وہاں پہ ڈیم بنا دیں۔ لیکن کالا باغ ڈیم سے ہم نے نقصان کیا نہ کر کے، جو بجلی کی آج حالت ہے، جو مہنگی ہم دے رہے ہیں، ہم ساری انڈسٹری ہم نے روک کے رکھ دی ہے۔ کون سی انڈسٹری ہمارے یہاں چل رہی ہے اس اونچے ریٹوں پہ بجلی کے، اور وہ سب سے سستا ذریعہ ہے الیکٹریسٹی کا اور پاور کا، تو ہم نے تو ویسٹ کر دیا اس وقت، تو موقع ضائع کر دیا۔ اب بھی اگر دیکھیں اس کی فیزیبلٹی کیا بن سکتی ہے اور کیا اس کا بینیفٹ ہے، ہم نے تو دیکھیے ہماری ساری ایکسپورٹ ختم ہو گئی، نہیں ہو رہی، کیونکہ بجلی کے ریٹ اونچے ہوں گے تو آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ میں اس وقت بورڈ آف انویسٹمنٹ کا فیڈرل منسٹر ہوں۔ یہاں پہ انویسٹمنٹ تبھی لوگ کریں گے جب ان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بہتر ہوگی، کاسٹ آف ڈوئنگ۔ لیکن سر پھر جو آپ کی اتحادی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہو گئی یا ANP ہو گئی، وہ تو سر مخالفت کر رہی ہے کالا باغ ڈیم کی، اور ڈے ون سے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا، یہ تو اب سارے جمہوری نظام کو سمجھنا چاہیے کہ اگر جب تک کوئی ایک پارٹی بھی میجارٹی تو نہیں لے سکی، اب یہاں جو جمہوریت میں تو اکثریت کے ساتھ ہی فیصلے ہو سکتے ہیں نا۔ اگر پاکستان مسلم لیگ پوری سپورٹ بھی کر دے گی اور دوسری پارٹیاں یا دوسرے صوبے نہیں کریں گے تو آپ بتائیے، ہم نے فیڈریشن کو بھی مل کے رکھنا ہے۔ تو یہ تو کنسنسس، اسی کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم کب سیکھیں گے آپس میں مل کے کام کرنے کا اور کوئی نہ کوئی کنسنسس بنانے کا۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا ملک جو حالت بنی ہے، ہمارے لوگوں کو حالت کیا ہوگی؟ لوگوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میں جاتا ہوں اپنے علاقوں میں، جو اب یہ سیلاب سے میرا پورا چنیوٹ کا علاقہ ڈوبا پڑا ہے، وہاں سینکڑوں دیہات جو ہے پانی میں ہے، ہماری ساری فصل، مونجی کی فصل، ہماری مکئی کی فصل تباہ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو گھر ہیں، کچے گھر ہیں، وہ لوگ ان کے ہو گئے ہیں۔ خوش قسمتی بھی اس بار کیونکہ ہماری لوکل جو ہے نا ایڈمنسٹریشن، انہوں نے آگاہ کر دیا تھا پہلے سے،
تو چنیوٹ کا کوئی 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، اور ڈنگر جانور کا بھی زیادہ نہیں ہو. لیکن جب تک ہم مل کے نہیں سوچیں گے، جیسے آپ نے خود کہا، اگر پیپل پارٹی فرض کیجیے مخالفت کر رہی ہے تو ہم ایک نہیں کروا سکتے، کوئی بھی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی. کیا ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن یا نہیں ہوئی ہے، تو معاملات تو حل نہیں ہو رہے نا. سسٹم کو کیا کیا جائے اگر سسٹم رزلٹ نہیں دے رہا؟ اس جمہوریت سے میں نے کل اپنی تقریر میں کہا ہے قومی اسمبلی کہ جمہوریت میں، اور اگر یہ اداروں سے اگر ہم رزلٹ نہیں، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے. چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو، ان کے ہاں تو جمہوریت نہیں ہے نا، لیکن انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال دی ہے. ہم غریب اور بڑھا رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں کرے، اگر مل کے بیٹھنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو ہم سارے اپنے ملک کو خود تباہی کی طرف پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، وزیر قیصر امن شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے.